مہم میں آپ کا بنیادی اور ہر اول دستہ کا کردار رہا ہے، ہم اسے قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ آج گلگت بلتستان کے نہایت اہم، بنیادی اور حیاتی مسئلے کو موضوع و بحث بنانے کی زحمت آپ حضرات کو دی جا رہی ہے، جو ہم سب بلکہ پورے گلگت بلتستان کی آواز ہے۔ قابل قدر صافی حضرات، یہ حقیقت کسی سے پوشیدہ نہیں کہ گلگت بلتستان اپنے جغرافیائی محل وقوع کے لحاظ سے نہایت اہمیت کا حامل خطہ ہے، اور جس کی اہمیت کے کئی پہلو اب بھی دنیا کی نظروں میں اوجھل ہیں۔ دنیا پر حکمرانی کی خواہشمند قوتوں نے اس خطے کو ہمیشہ اپنی ترجیحات میں رکھا ہے، اور دنیا پر حکمرانی کے لیے گلگت بلتستان چونکہ روف آف دی ورلڈ کی حیثیت رکھتا ہے، بلند مقام ہے، تو ایک کرسی کی حیثیت بھی رکھتا ہے۔ لیکن گلگت بلتستان کی اہمیت اور حساسیت کا صرف یہی پہلو نہیں، جیسا کہ 1893 میں ایڈورڈ فریڈرک نائٹ نے اپنی کتاب ویئر تھری ایمپائرز میٹس کتاب لکھی۔ وہ اس زمانے 1890 کے دہائی کے حالات کی عکاسی کرتا تھا، جبکہ آج صورتحال ایسی ہے کہ گلگت بلتستان وہ سنگم ہے جہاں پر سپر طاقتوں کا ملاپ بنتا ہے، عالمی قوتوں کے لیے ایک نقطۂ ارتکاز ہے۔ لہذا یہ ایک ایسی حقیقت کا روپ دھار چکا ہے جس کے حصول کے لیے دنیا کی بڑی بڑی طاقتیں اپنی تگ و دو میں مصروف ہیں، اور یہ اپنی حیثیت میں ایک منفرد مقام رکھنے والا خطے کا یہ ظاہری پہلو ہے۔ اب وقت نہیں کہ اس کی تفصیل میں جایا جائے، اس کے بہت سارے پہلو آج بھی خود ہماری نظروں میں اوجھل ہیں، ریاست پاکستان کی نظروں میں اوجھل ہیں، اور پورے عالمی تناظر کے اندر جو ہے وہ اوجھل ہے۔ اگر یوں کہا جائے تو بیجا نہیں ہوگا کہ گلگت بلتستان تاریخ کے صفحات پر اہم تھا، ہے اور رہے گا، اور جیسے جیسے جی بی کی اہمیت عالمی منظرنامے میں اختیار کرتی جا رہی ہے، اسی قدر چیلنجز بھی بڑھتے جا رہے ہیں، اور دشمن طاقتوں بالخصوص مودی سرکار کی جانب سے ہرزہ سرائی اور مذموم عزائم بھی سامنے آ رہے ہیں، جو کسی بھی محب وطن شہری کے لیے ناقابل برداشت ہوتے جا رہے ہیں۔ پورے گلگت بلتستان کے عوام کی نمائندگی کرتے ہوئے اسلامی تحریک پاکستان بھارت کی جانب سے مسلسل ہرزہ سرائی کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہوئے 27 اکتوبر 1947 کا دن یاد دلانا چاہتی ہیں، جب یہاں کے غیور عوام نے اپنے قومی ہیروز کے شانہ بشانہ الحاق بھارت کے اعلان کو پاؤں تلے رونتے ہوئے بغاوت کا علم بلند کیا، اور 1 نومبر کو آزادی حاصل کی اور اسلامی جمہوریہ گلگت کی ریاست قائم کی، اور 16 نومبر 1947 کو ریاست کی سطح پر الحاق پاکستان کا باقاعدہ اعلان کیا۔ ہم 27 اکتوبر کی یاد زندہ رکھتے ہوئے اپنے قومی ہیروز کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں، اور رہتی دنیا تک ہم ان کے مرہون منت رہیں گے۔ قابل قدر صافی حضرات، گلگت بلتستان کی اہمیت اور حساسیت جیسا کہ عرض ہو چکا عام نظروں سے اوجھل ہونے
معاہدہ کراچی میں گلگت بلتستان کی نمائندگی نہ ہونے اور مسئلہ کشمیر کی اہمیت کے سبب ایک طویل عرصے تک قومی مفادات کی ترجیحات میں شامل نہیں ہو سکا، اور قومی سطح پر بے توجہی کا ادراک کرتے ہوئے اسلامی تحریک پاکستان نے گلگت بلتستان کے جماعتی انتخابات منعقدہ 1994 میں خطے کی آئینی حیثیت کے تعین کا نظریہ دیا، اور جب ساری سیاسی جماعتوں کے قائدین اس خطے کی اہمیت سے واقف نہیں تھے، بہت ساری جماعت کے قائدین جانتے بھی نہیں تھے کہ گلگت بلتستان ہے کیا، اور مسئلہ کشمیر کے حل تک واقف نہیں تھے۔ ایسے میں استحکام پاکستان کی ضمانت سمجھتے ہوئے اسلامی تحریک پاکستان نے گلگت بلتستان کو صوبائی حیثیت دینے کا مطالبہ کیا، کیونکہ گلگت بلتستان نہایت اہمیت کے مسئلہ کشمیر سے منسلک، اور مسئلہ کشمیر کے حل تک جی بی کے سرحدوں، انچ زمین کا تحفظ کرنا ضروری اور علیحدہ تشخص دینا بھی ضروری تھا، اور یہ تمام صورت تک ممکن تھی جب اس خطے کو مسئلہ کشمیر کی روح کو متاثر کیے بغیر قومی دھارے میں شامل کیا جائے، جو ایک ہی صورت بنتی تھی اس کی کہ مسئلہ کشمیر کے حل تک اسپیشل اسٹیٹس دیا جائے، گلگت بلتستان میں موجود اقوام کو تحفظ دیا جائے، 1947 کی حیثیت کو متاثر نہ کیا جائے، جو قوانین یہاں آزادی کے وقت رائج تھے انہیں بدستور رائج رکھا جائے، اور آئین پاکستان میں ترمیم کر کے خصوصی حیثیت دیتے ہوئے پارلیمنٹ میں بھی نمائندگی دی جائے۔ چونکہ آپ بخوبی واقف ہیں کہ 1971 میں چھور بٹ کا ایک علاقہ ہم سے چھن گیا، گلگت بلتستان کو آئینی تحفظ حاصل نہیں تھا، لہذا شملہ معاہدے کے اندر چھور بٹ کا ذکر تک نہیں لایا جا سکا، چونکہ اس خطے کو آئینی تحفظ حاصل نہیں تھا۔ آج ہمیں خوشی ہے کہ ہمارے موقف کو لگ بھگ تمام سیاسی جماعتوں نے اپنایا ہے، اور ہم امید رکھتے ہیں کہ تمام سیاسی جماعتیں اس حوالے سے سنجیدگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے آئینی حیثیت کے تعین کو اپنی ترجیحات میں ایسے شامل کریں گی جیسے اسلامی تحریک پاکستان نے اپنی تمام تر توانائیاں آئینی حقوق کی راہ میں صرف کی۔ محترم صحافی حضرات، قوموں کی زندگی میں فیصلہ کن لمحات آتے رہتے ہیں جن کو ضائع نہ ہونے دینا ایک زندہ اور بیدار قوموں کی نشانی ہوتی ہے۔ گلگت بلتستان کی تاریخ میں عظیم قومی مفاد اور استحکام پاکستان کی ضمانت دیتے ہوئے قومی شناخت کے تعین کا ایک ایسا ہی لمحہ گزشتہ دنوں وفاقی دارالحکومت کے مختلف فورمز میں دیکھنے کو آیا، جس کے نتیجے میں خطے کے محب وطن عوام میں خوشی کی لہر دوڑنے لگی، مگر یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ فیصلہ کن لمحات سے فائدہ اٹھانے کا حق زندہ اور بیدار قوموں کو حاصل ہوتا ہے، اور قوموں کی تاریخ میں یہ تلخ حقیقت بھی دیکھنے کو ملتی ہے کہ جب کبھی غیر سنجیدہ افراد قومی مفاد پر ذاتی مفاد کو ترجیح دینے لگتے ہیں تو قوموں کے حق میں کبھی بھی فیصلہ نہیں لیا جا سکتا۔ نہایت دکھ کے ساتھ ایک ناقابل تردید حقیقت آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں کہ دوہرا معیار ہمیشہ گلگت بلتستان کے آئینی حقوق کی سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ ہم بولتے کچھ ہیں، کرتے کچھ ہیں، گلگت بلتستان میں کچھ بولتے ہیں اور وفاق میں جا کر کچھ اور انداز اپناتے ہیں۔ یہ دوہرا معیار ہے کہ جس نے ہمیشہ گلگت بلتستان کو پیچھے دھکیلا ہے اور آئینی حقوق سے محروم رکھا ہے۔ ہم ملک بھر کے پارلیمانی قائدین سے نہایت سنجیدگی کی توقع تھی کہ قائدین ایسے فورمز پر گلگت بلتستان کی بھرپور نمائندگی کریں گے
جو فیصلہ ساز ہیں اور اپنی توانائیاں وہاں صرف کریں گے جہاں فیصلے ہوتے ہیں۔ آج ہم محسوس کرتے ہیں کہ آج گلگت بلتستان کو ایک بار پھر اندھیرے میں دھکیلنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ہم پارلیمانی جماعتوں سے پارلیمانی انداز میں گلگت بلتستان کی نمائندگی کی توقع رکھتے ہیں، اور تعجب ہوتا ہے کہ ایک طرف عوامی اجتماعات میں حقوق کی ضمانت دی جا رہی ہوتی ہے اور دوسری طرف عوامی اجتماعات میں ہی گلگت بلتستان کے آئینی حقوق کی بھرپور مخالفت کرنا یہ پارلیمانی روایات کے منافی ہے۔ ہم پارلیمانی روایات کے تحت گلگت بلتستان کے تمام سیاسی اکابرین، سیاسی جماعتوں سے گلگت بلتستان کی مکمل نمائندگی کی توقع رکھتے ہیں۔ محترم صحافی حضرات، اسلامی تحریک پاکستان نے اپنے سیاسی سفر کا آغاز گلگت بلتستان کی آواز بن کر کیا تھا، اور اس عظیم فریضے کو ادا کرنا اپنے لیے باعث عزت سمجھتی ہے۔ سی پیک کے اجرا اور بھارت کے مذموم عزائم کے برملا ہونے سے پہلے ہمیں وفاق کو جی بی کی آئینی حیثیت سمجھانے میں بہت دقت ہوتی تھی، اور شاید آپ بھی بخوبی واقف ہیں، جب ہم گلگت بلتستان کو صوبہ بنانے کی بات کرتے تھے، مقامی سطح پر بھی کالم نگاروں نے اسے ایک مضحکہ قرار دیا، اور صورتحال اب ایسی ہے کہ تقریباً تمام جماعتوں نے اور ریاستی ادارے پر بھی، ریاستی سطح پر بھی اسی طرف جو ہے وہ حالات جا رہے ہیں کہ اس کو ایک صوبائی حیثیت دی جائے، کیونکہ گلگت بلتستان بہت حد تک اسلام آباد، بہت ساری وزارت خانوں، حتیٰ کہ وزارت امور کشمیر و گلگت بلتستان کے لیے اوجل تھا۔ لیکن اب نہ گلگت بلتستان اوجل ہے، نہ یہاں کی حب الوطنی کسی سے اوجل ہے، اس لیے گلگت بلتستان کے آئینی حقوق کے لیے واضح موقف اور کھلی کتاب کے مانند اسلامی تحریک اپنا بھرپور کردار ادا کر رہی ہے، اور ایک ایسے فیصلہ کن مرحلے پر جب قومی سلامتی کی ضمانت دیتے ہوئے آئینی حیثیت کے تعین کے لیے ریاست کا موقف سب کے سامنے آ چکا ہے، ایسے میں 1949 والے موقف کو جواز بنا کر حقوق کی مخالفت کرنا اور پارلیمانی کمیٹیوں کے اجلاس سے بائیکاٹ کرنا اور الیکشن کو آئینی حقوق پر ترجیح دینے کو قومی مفاد کے منافی سمجھتے ہیں۔ ہم آج بھی برملا کہنے کا حق رکھتے ہیں کہ الیکشن سے پہلے صوبہ بنایا جائے، کیونکہ گلگت بلتستان کے لیے 5 سال کے اقتدار سے 74 سالہ محرومیوں کا ازالہ نہایت اہمیت رکھتا ہے، جس کا موازنہ الیکشن سے نہیں کیا جا سکتا۔ آئینی عبوری صوبے کا تاثر دینے کے بعد الٹے قدموں پیچھے ہٹنے سے وفاقی حکومت کی غیر سنجیدگی بھی ظاہر ہو رہی ہے، اور فیصلہ کن مرحلوں میں بھرپور نمائندگی کرنے کے بجائے حقوق کے لیے چیخ و پکار کرنا نہایت غیر سنجیدگی کا مظاہرہ ہے۔ گلگت بلتستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ مقتدر قوتوں کا ایک موقف پر یکجا ہونا خطے کے لیے نیک شگون قرار دیتے ہوئے فیصلہ کن لمحوں میں اسلامی تحریک پاکستان تمام سیاسی جماعتوں کو قومی مفاد کو ترجیح دیتے ہوئے آئینی حقوق کے حصول کے لیے یک آواز ہونے کی دعوت دیتی ہے، اور 1 نومبر کو انشاءاللہ العزیز بھرپور انداز میں یوم آزادی منانے اور گلگت بلتستان کے حقوق کی آواز بن کر جلسہ عام منعقد کرنے کا اعلان کرتی ہے۔ شکریہ۔ لیکن جب 1994 میں جماعتی انتخابات ہوئے تو سب سے پہلا ملک کا 5واں صوبے کے حوالے سے ہماری آواز تھی، اور درمیان میں 1999 میں انتخابات ہوئے، اور 2004 کے بعد ہماری پارٹی پہ پابندی لگی، اور آج بھی ہماری پارٹی پہ پابندی ہے۔ ہم سپریم کورٹ گئے،
سپریم کورٹ نے وزارت داخلہ کو لکھ کے دے جن کے پارٹی پہ پابندی ہٹائی جائے، لیکن آج تک بھی وزارت داخلہ نے ابھی تک نوٹیفکیشن نہیں کیا۔ ہم دوبارہ سپریم کورٹ گئے ہیں، آج بھی ہم اسی نعرے پہ قائم ہیں، اور آج ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اس وقت پاکستان کے اندر جتنی پارٹیاں ہیں وہ اس کو صوبہ قرار دینے کے حق میں ہیں، کیونکہ انڈیا کا بھی شیخ صاحب نے کہا کہ انڈیا کی جو وہ ہے چھربٹ ہم سے چلا گیا اختر شملہ معاہدے میں، اس کو زیر باس ہی نہیں لایا، اور یہاں کنجراب سے لے کے تاشورگن تک یہ علاقہ بھی چائنا کو دیا گیا، کہیں بھی اس کا ذکر نہیں ہوا۔ آج بھی ہم یہ کہتے ہیں کہ اس کو آئینی دائرے میں شامل کرنا پاکستان کے عظیم مفاد میں ہے۔ میں اس کروں گا کہ 73 کا آئین دینے والے اسی وقت جو ہے اس کو صوبائی حیثیت دے دیں۔ ایک کوشش ہر ایک نے کی ہے، لیکن جماعتی بنیاد پر ایک موقف اپنانے کی میں بات کر رہا ہوں، تو اس میں جماعتی بنیاد پر بہت دیر بعد پاکستان پیپل پارٹی نے اپنا موقف بنایا، اور کتنا اچھا ہوتا کہ جب گزشتہ دنوں اسلام آباد میں بہت سارے فورم پر گلگت بلتستان کو عبوری آئینی صوبہ بنانے کی بات ہوئی، تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان پیپل پارٹی کو کریڈٹ جاتا اگر وہ اس کی اس بات میں سر ہلاتے، لیکن انہوں نے اس کو معطل التوا میں ڈالنے کی درخواست کی، جو میں سمجھتا ہوں کہ ان کی غیر سنجید کو اس سے ظاہر کرتا ہے۔ جہاں تک ہمارے تعلق ہے اس میں ہم نے ایک جماعتی بنیاد پر یہ موقف رکھا، اور آج بھی ہم رکھتے ہیں، اور ہم امید رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ ہمارے یہ موقف کی تائید ریاست بھی کرے گی اور دوسری جماعتیں بھی کریں گی۔ سر جہاں تک اس کی سیاسی جماعتیں اکٹھی ہیں ماں سوائے ایک دو جماعتوں کے، جو آئین ان کے لیے جو ہے وہ شاید ان کا دستور، ان کے جماعتی دستور جو ان کی رکاوٹ ہے، ورنہ سب چاہتے ہیں کہ گلگت بلتستان کے طور پر جمعیت علماء اسلام کے جو ہے وہ سربراہ ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب، وہ بھرپور مخالفت کر رہے ہیں، لیکن گلگت بلتستان کی جو امیر ہیں عطا اللہ شہاب صاحب، انہوں نے بیان دیا تھا کہ ہم عبوری آئینی صوبے کی مخالفت کر رہے ہیں، مکمل آئینی صوبہ چاہتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ سب اسی بات پر اتفاق کرتے ہیں کہ اس کو حیثیت دی جائے، اس لیے کہ اس کا گلگت بلتستان کو حیثیت دینا ملک کے مفاد میں ہے، پورے خطے کے مفاد میں ہے، اور بین الاقوامی سازشوں کا مقابلہ تبھی ہو سکتا ہے جب گلگت بلتستان کو آئینی حیثیت دی جائے، اور وہ آئینی حیثیت سوائے صوبہ دینے کے پاکستان کے پاس کوئی اور آپشن نہیں۔ ترجیحات بدلتی رہتی ہیں۔ 1949 کی صورتحال کچھ اور تھی، گلگت بلتستان اوجل تھا، تب سی پیک نہیں تھا، دوسری چیزیں نہیں تھیں۔ اب جو ہے وہ پیدرم سلطان بود والا مسئلہ تو نہیں چلتا ہے، اب ترجیحات بدل گئی ہیں۔ ترجیحات کے مطابق آج ریاست کا موقف گلگت بلتستان کو آئینی عبوری صوبہ دینا ہے، یہ یہاں کا موقف نہیں ہے، ہماری جماعتوں کا موقف نہیں ہے۔ ریاست اس چیز پر پہنچ چکی ہے، اور تقریباً حکومت اور جو ہے وہ ریاستی ادارے ایک پیج پر آ چکے ہیں، وہ اس کو صوبہ بنانا چاہتے ہیں۔ اس کے بہت سارے اسباب ہیں، بہت سارے عوامل ہیں، لہذا آج کے ریاستی موقف کو سامنے رکھا جائے بجائے اس کے کہ ہم گزشتہ جو ہے وہ ان کو تاریخوں کو کھنگالیں۔ تو سمجھتا ہوں کہ مسئلہ کشمیر، اور دوسری ایک چیز کہ مسئلہ کشمیر گلگت بلتستان کو عبوری آئینی صوبہ بنانے سے کبھی متاثر نہیں۔ اچھا جدھر صاحب کی حیثیت کچھ اور ہے، گلگت بلتستان کی حیثیت کچھ اور ہے۔ میں عرض کر چکا ہوں کہ گلگت بلتستان جیسا اہم ترین خطہ کشمیر میں نہیں، پاکستان کا کوئی حصہ گلگت بلتستان جیسی اہمیت نہیں رکھتا ہے، اور اس کے لیے چونکہ اقوام متحدہ کی قراردادیں اور مسئلہ کشمیر کی روح کو متاثر کیے بغیر آئینی عبوری صوبہ یہاں کا بنیادی حق بنتا ہے، جس سے مسئلہ کشمیر بھی متاثر نہیں ہوتا۔ اور جب یہاں پر آئینی عبوری صوبہ دیا جائے گا، باقاعدہ گلگت بلتستان کو سینٹ کے اندر اور قومی اسمبلی کے اندر مکمل نمائندگی دی جائے گی۔ البتہ تعداد اب بھی زیر بحث ہے، کتنی تعداد رکھی جائے گی، لیکن مستقل اور مؤثر نمائندگی دی جائے گی۔ اچھا آبزرور کی حیثیت میں قابل قبول نہیں ہے۔ آج بھی ہم اس کو مکمل آئینی صوبہ چاہتے ہیں، اور جو پاکستان کے عظیم مفاد میں ہیں، ان جو پولیٹیکل سچویشن آف گلگت بلتستان کے حوالے سے آج بھی ہم یہ کہتے ہیں کہ بھائی اس کو مکمل
آئینی صوبہ دیا جائے، اس میں پاکستان کا بھی مفاد ہے اور اس خطے کا عظیم مفاد ہے۔ شیخ صاحب یہ جو کروں کہ آج تک 74 سالوں تک آپ کو شناخت نہیں ملی، آپ کی حیثیت آئین پاکستان کے اندر کہیں بھی نہیں ملتی، آپ کا ذکر نہیں ملتا، ٹھیک ہے جی۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت سب سے زیادہ جو بینیفٹ یعنی گلیت بلتستان کے عوام کو مل رہا ہے ان کو شناخت مل رہی ہے، آئین پاکستان انہیں تحفظ دے رہا ہے اور اس قومی دھارے میں شامل کر رہا ہے، اور چونکہ یہ عبوری یا جو جتنے بھی الفاظ نئے نئے جو ہے وہ ایجاد ہو رہے ہیں اس کی وجہ مسئلہ کشمیر ہے۔ مسئلہ کشمیر کی روح اگر متاثر نہ ہوتی تو ہم آج بزید ہوتے، کٹ مرنے کے لیے تیار ہوتے کہ آئینی صوبہ بناؤ اور پانچوں صوبہ بناؤ، لیکن مسئلہ کشمیر ہمارے بھی آڑے ہے اور ریاست کے لیے ہے۔ وہ ٹل ڈیسیجن آف کشمیر ایشو ایک لفظ آیا ہوا ہے اقوام متحدہ کی، اس میں اس حوالے سے ہمیں صوبے کی حوالے سے آج بھی آج ریاست، جس طرح شیخ صاحب نے فرمایا، ریاست یہ چاہتی کہ اس کو آئینی دائرے میں شامل کیا جائے، اور آج ہماری بھی یہ خواہش ہے 1947 نومبر 1947 میں یہ تجربے سے کسی بیرونی امداد کے تحت ہم نے جو ایک علاقہ حاصل کیا اس کو آج آئینی دائرے میں شامل کرنا ریاست کی بھی ضرورت ہے، اور ہماری بھی درینہ ایک خواہش ہے، ہماری یہ خواہش ہے اور یہ تمنا ہے کہ اس کو قومی دائرے میں آئینی طور پہ شامل کیا جائے، جس طرح پاکستان کے اندر سپریم کورٹ ہے، صوبوں کے اندر ہائی کورٹ ہے، وہ سسٹم یہاں جاری رہے۔ شیخ صاحب یہ جو کبھی مذمت نہیں کی ہم کہتے ہیں ہمارے سے گلگت بلتستان میں کچھ نہیں دیا، قبضہ کر لے تو آپ کبھی مذمت نہیں کریں گے، حالانکہ اگر ہمسایہ آپ کو بہت سارے حقوق دے دے، بہت ساری رعایتیں دے دے، بہت ساری سہولیات دے دے، تو لیکن چونکہ ہمارا مدعا یہ ہے کہ ہمارا مطالبہ یہ ہے، ہمارا جو ایشو یہی ہے کہ کشمیر ہمارا ہے۔ سر ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ ہاتھ بدل گئی، اب ترجیحات میں گلیت بلتستان اہمیت اختیار کرتا جا رہا ہے۔ اگر گلیت بلتستان نہ ہو تو سی پیک بھی نہیں ہوگا، گلیت بلتستان نہ ہو تو پاک چین دوستی بھی نہیں ہوگی، اگر گلیت بلتستان نہ ہو تو بہت ساری چیزیں جو ہے ممکن نہیں ہیں۔ لہٰذا میں اس حوالے سے کہہ رہا ہوں کہ جو اب تک ہمیں نظر انداز رکھا گیا، آئینی حقوق سے محروم رکھا گیا، قومی دھارے میں شامل نہیں کیا گیا، اس ترجیحات میں ہم شامل ہو چکے ہیں، اب ہمیں دیے جا رہے ہیں۔ لیکن چونکہ مسئلہ کشمیر یہ ایک بین الاقوامی قرارداد کی روشنی میں، اقوام متحدہ کی قرارداد کی روشنی میں ایک رکاوٹ مسئلہ کشمیر کا حل ہے، اس وقت چونکہ ہماری نمائندگی نہیں تھی معاہدہ کراچی میں، لہذا گلیت بلتستان کو جو ہے وہ نفی کر دیا گیا مسئلہ کشمیر کے ساتھ۔ حالانکہ مسئلہ آزاد کشمیر کے سپریم کورٹ کا باقاعدہ فیصلہ ہے کہ ہم نے اس وقت جو ہے وہ کشمیر پاکستان یعنی گلیت بلتستان کشمیر کے پاکستان کے حوالے کر دیا ہے، لہذا ہم اس پر کوئی قسم کی جو ہے وہ دسترسی یا حق نہیں جتا سکتے۔ یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے، لہذا اس بنیاد پر ہم کہتے ہیں کہ چونکہ یہ نفی کر دیا گیا ہے، اب وہ جس کی غلطی ہو، جس کی کمزوری ہو، تو اب اس مسئلہ کشمیر سے نفی کرنے کے سبب جو ہے وہ آج اقوام متحدہ کی قراردادوں کو سامنے رکھنا ہوگا، اور مسئلہ کشمیر کو متاثر کیے بغیر جو ترجیحات دی جا سکتی ہیں وہ ترجیحات دی جا رہی ہیں۔ وہ ایک آپ کا ایک اسپیشل اسٹیٹ اپنی ایک شناخت رکھتا ہے اور اپنی سرحدیں رکھتا ہے، اور میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، اس سے پہلے بھی آپ یہ سوال اٹھایا گیا تھا کہ ایک مکمل آئینی تحفظ رکھنے والا خطہ اب بھی اپنا آپ کو کیوں لٹکائے گا؟ یہ شاید دانشمندی نہیں ہے، شاید جو ہے وہ ایک ایسا خطہ کہ اور پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ جناب چترال اور کوہستان کو شامل کرو تو مسئلہ کشمیر متاثر نہیں ہوگا، اس کو شامل نہ کرو تو مسئلہ کشمیر متاثر ہوگا، یہ بھی ایک بہرحال سمجھ نہ آنے والی باتیں ہیں۔ تو ایک مکمل آئینی تحفظ رکھنے والے خطے کو آپ جو ہے وہ لٹکا دیں تو شاید سے یہ دانشمندی نہیں ہے، شاید جو ہے وہ ایک قومی فیصلہ دیں۔ اچھا سر، یہ میں آپ سر کروں کہ گلگت بلتستان 1846 میں مہاراجہ نے اس کو قبضہ کیا، 1947 میں اس کو یہاں سے ہٹایا گیا۔ یہ گلگت بلتستان کشمیر کا حصہ نہیں رہا۔ رائے شماری کے لیے گلگت بلتستان کو اس وقت معاہدے میں شامل کیا کہ ٹل ڈیسیجن آف کشمیر ایشو، اس خطے کے ووٹ پڑیں گے، کل رائے شماری ہوگی۔ آج تک اقوام متحدہ نے رائے شماری کر نہیں سکا ہے۔ ہم کشمیر کا حصہ نہیں ہیں، ہم گلگت بلتستان اپنی الگ ریاستیں تھی اور آج بھی الگ ریاستیں ہیں۔ کشمیر نے 1846 میں مہاراجہ نے اس پہ زبردستی قبضہ کیا اور 1947 میں ہم نے زبردستی مہاراجہ کو یہاں سے بھگا دیا ہے۔ یہ کل ہسٹری ہے 100 سال کی۔
آج بھی یہ کہتے ہیں کہ اس کو آئینی دائرے میں شامل کرنا پاکستان کے مفاد میں ہے، ہمارے اس خطے کے مفاد میں ہے. یہ ہے ہمارا نعرہ. سر نہیں، میں 1948 کے لیے ووٹ پڑھنے کے لیے کہ کل رائے شماری ہوگی تو اس کے ووٹ بھی پڑیں گے، کشمیر کے علیحدہ حیثیت ہوگی یا پاکستان کے ساتھ شامل ہو. ریاستوں کو یہ اختیار دیا جاتا ہے یا وہ الگ رہیں یا پاکستان کے ساتھ رہیں یا انڈیا کے ساتھ رہیں. اس صورت میں گارنٹی کیا ہے کہ آپ عبوری آئینی صوبہ بننے جا رہے ہیں؟ اگر بناتی ہے تو اس وقت گلگت بلتستان کے عوام نے کل اگر مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے کوئی رائے شماری کا فیصلہ آ جاتا ہے تو اس صورت میں کیا گارنٹی ہے کہ آج سے 72 سال ہوئے کوئی فیصلہ اقوام متحدہ نہیں کر سکتا ہے. اقوام عالم جو وہ ہے آج بھی نہیں کر سکتے، وہ کل بھی نہیں کرے گا. ان کی نیتیں صاف نہیں ہیں. آج بھی ہم یہ کہتے ہیں کہ اس خطے کو آئینی دائرے میں شامل کرنا، آج بھی ہم یہ ببانگ کے طور کہتے ہیں کہ پاکستان کے عظیم مفاد میں اور اس خطے کے عظیم مفاد میں. وزیر اعظم پاکستان کی گئی وفاقی حکومت نے اندیا دیا اور تقریباً جو ہے وہ ادارے بھی اور حکومت بھی ایک پیش پر اکٹھے ہوئے اور آئینی عبوری صوبے کا جو ہے وہ اعلان ہوا. لیکن اس کے بعد اس نے واپس پیچھے قدم جو ہے وہ گننا شروع کیے. یہ جو ہے وہ ہم سمجھتے ہیں کہ کسی بھی حکومت کے لیے مناسب نہیں ہے کہ وہ ایک محروم طبقے کو، محروم علاقے کو ایک امید دلانے کے بعد واپس جو ہے وہ قدم پیچھے رکھتے ہیں. ہم امید رکھتے ہیں کہ الیکشن سے پہلے جو بس میں ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے جو بس میں ہیں، وزیر اعظم عمران خان کی بس میں ہیں، وہ اس کو یعنی صوبہ بنانے کی، آئینی صوبہ چاہے عبوری صوبہ ہو، اس کو قومی شناخت دینے کے حوالے سے اپنا کردار ادا. شیخ صاحب یہ جو آپ کا ایک مطالبہ تھا پرانا کہ اس معاہدے میں ڈیل ڈیسیجن آف کشمیر ایشو کا جب بھی فیصلہ ہوگا وہ علاقہ ہمیں واپس ملے گا. اسٹیٹ سبجیکٹ رول کے آج بھی ہم حامی ہیں، کل بھی حامی تھے، آج بھی حامی ہیں. میں سوات دیر کی بات کروں گا. سوات دیر میں اس وقت بہت سے حقوق بحال ہیں اسٹیٹ ختم ہونے کے بعد 100 سال تک. آج بھی ہم کہتے ہیں اسٹیٹ سبجیکٹ رول کو یہاں سے معطل ہے، ختم نہیں ہے، معطل ہے. اس کو بحال کر کے اس علاقے کی پسماندگی کے مد نظر، اس علاقے کی اہمیت کی پیش نظر اس اسٹیٹ سبجیکٹ رول کو بحال کشمیر کی کیا. طرف بھی سفر، پاکستان کی طرف بھی سفر، دو دیکھیں اس میں گزارش ہے میں سوات کی بات کرتا ہوں نا. سوات اس وقت پاکستان کا حصہ ہے. وہاں وہ تھے، نواب تھے. سوات کے آج بھی بہت سے حقوق اسٹیٹ سبجیکٹ رول کے طرز کے اب بھی بحال ہیں. اس میں گزارش کرانا کے لیے اچھا پاکستان ایک منٹ. سردار ابراہیم صاحب، ہم یہاں پر ہم 2000 اس میں ہمارا ڈیلیگیشن ڈپٹی چیف ایگزیکٹو ہمارے ناشاد صاحب تھے، اس کے ساتھ ہم دورے پہ گئے تھے. سردار ابراہیم نے بابانگ دور کا کہ میرا جعلی دستخط ہے. میں آج بھی کہا کہ میرا دستخط نہیں ہے اس معاہدے کراچی میں، کہا کہ میرا جعلی دستخط ہے. ہمارے سامنے ڈیسیژن کشمیر ایشو ایک بہت بڑا ہمارے لیے ایک پلاسٹک ہے جس کو جتنا کھینچ سکتے ہیں کھینچنا کے لیے. شکریہ. آئینی صوبہ کی ہماری 5واں جو آئینی صوبہ ہے وہ ہم نے ڈیمانڈ کی ہوئی ہے. یہ عبوری آئینی صوبہ ابھی جو بعد میں آیا ہے، ٹھیک ہے. یہ جو بھائی نے جو ابھی سوال کیا کشمیر کے بارے میں، یہ تو الگ چیز ہے. اسٹیٹ سبجیکٹ رول کشمیر جو حکومت ہے، گنسار سنگھ نے جو ہمیں حکومت دی تھی اس کے اندر ہے. یہ دو الگ چیزیں ہیں. اب آئینی صوبے کی بھی ڈیمانڈ اور پھر ادھر سے مطلب اس کی بھی ڈیمانڈ، میرے خیال میں یہ چیزیں یعنی آپ بھی متفق نہیں ہیں؟ متفق ہیں. نہیں، ادھر سے یہی میں تشریح کر رہا ہوں بھائی کی، مطلب دیدار صاحب کی جو بات ہے اس کی اب وہ تشریح کر رہا ہوں. عبوری آئینی صوبے میں اس کی گنجائش ہے. ہاں، اگر اس میں